ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو ایک عمل بھی دوں گا کہ اگر آپ جو ہے آپ کے کہیں ٹریفک میں رستے میں پھنس جائیں تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے ٹریفک میں رستے میں پھنسنا اللہ تعالیٰ اس میں رستے بنا دے گا۔ ایئرپورٹ پھنس جاتے ہیں، ٹرین اسٹیشن، لاری اڈہ یا کسی ملک میں یا کسی بھی ٹریفک میں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ٹریفک میں آپ کو جاری و ساری کر دے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں نہر زبیدہ پر، یہ عرفات سے آ رہی ہے نہر زبیدہ، یہ آپ سامنے دیکھیے پہاڑ کے ساتھ ساتھ یہ وائٹ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں یہ نہر جا رہی ہے، اور یہ نکلتی کہاں سے ہے؟ اب یہ پیچھے جا کر طائف تک پہنچتی ہے، اور طائف سے پیچھے یہ دجلہ عراق تک پہنچتی ہے۔ زبیدہ ہارون الرشید کی ملکہ تھی، بنو عباس کا بڑا بادشاہ تھا وہ۔ زبیدہ بڑی اللہ والی، اللہ کی ولیہ تھی۔ اس کو بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں پانی کی بڑی قلت ہے حاجیوں اور عمرے والوں کے لیے، تو ملکہ کے پاس پیسہ تھا۔ اب دیکھیے پیسے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی نے کہا کہ یہ صاحب جو ہے نا کروڑ پتی ہیں لیکن بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے ذکر فکر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا دوسروں کا کام کر رہے ہیں، بھائی اپنا کام کریں، جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے بندوں پہ لگائیں۔ تہجد تو غریب آدمی ہی پڑھ سکتا ہے، تو مالدار آدمی جو ہے وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، مالدار آدمی جو ہے وہ بس ذکر کرتے رہیں، یہ کام مالداروں کا نہیں۔ اب یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام پہ پیسہ لگائیں، وہ یہ نہیں ہے کہ تسبیح دکھا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اب میں یہاں سے آپ کو بتاؤں، نہر زبیدہ اس نے کھدوائی، اس نے بندے بلائے انجینئر، انہیں کہا عراق سے مکہ تک مدینے تک تم نے پانی پہنچانا ہے۔ مکہ تک پانی کیسے پہنچے گا حاجیوں کے لیے؟ انہوں نے کہا بڑا پیسہ لگے گا۔ اس نے کہا جتنے لگے گا میں دوں گی، اپنا ذاتی اپنا میں پیسہ۔ اب اس نے پیسے کے انبار لگا دیے، کئی سالوں میں یہ نہر میں پانی آیا، حاجیوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعائیں دیں اس کو۔ اور آپ سوچئے آج اس گرمی میں ہمیں اب پانی مل جائے، ہم کتنی دعائیں دیتے ہیں، تو کروڑوں حاجیوں کی دعائیں لگیں اس کو۔ وہ دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو لا کر دیا گیا بل، تو اس نے بل پڑے بغیر ہی پھاڑ دیا، اور ایسے پھاڑ کر اسے دریائے دجلہ میں پھینکتے ہوئے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، آج کا حساب میں قیامت کے لیے چھوڑ رہی ہوں، میں کوئی حساب نہیں کروں گی، لو جتنے پیسے تمہیں چاہیے۔ اور جب وہ مر گئی تو بشر موریسی کی قبر تھی اس کے ساتھ، تو ایک اللہ کے ولی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ زبیدہ جو ہے وہ آخرت کے ماحول میں ہے۔ ملکہ زبیدہ سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جو پہلی کدال چلی نا اس نہر پر، یہ جو نہر آپ کو نظر آ رہی ہے، کہتی ہے پہلی کدال مزدور نے چلائی تو اللہ نے میری اسی وقت مغفرت کر دی تھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ صدقہ جاریہ، کسی کو پانی پلانا، کنواں کھدوانا، مدرسہ بنانا، یتیم خانہ بنانا، یہ کتنے خیر کے کام ہیں۔ آپ اس کو پیسے والے ہیں، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کریں۔ اور اب میں ٹریفک میں آپ پھنس جائیں، ایئرپورٹ پہ پھنس جائیں، آپ جو ہے کہیں ریلوے اسٹیشن پھنس جائیں، کہیں بھی گاڑیوں میں پھنس جائیں، تو آپ یہ وظیفہ کریں، ثم السبیل یسرا پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک دم پارکنگ نہیں مل رہی، پارکنگ مل جائے گی اگر آپ پڑھتے رہیں اس کو، اور انشاءاللہ جہاز لیٹ ہو رہا ہے، ٹرین لیٹ ہو رہی ہے، اور اگر زیادہ بیٹھ کے پڑھنا ہے سوبر پڑھ کے دعا کریں، اللہ راہیں کھول دے گا۔ اگر رستے بند ہیں، کوئی کام نہیں کھل رہا، ہر کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کو 100 بار پڑھیں، 11 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ راہیں اسباب پیدا کر دے گا، اور آپ کے لیے اسباب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔